السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پردے سے ریلیٹڈ ہے۔ جو آپ لوگوں کو پردے میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں ان کے سوالات انشاءاللہ اس ٹاپک میں جواب دیے جائیں گے اس کے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہیں مجھے اپنے رب کی ان مہربانیوں پر بہت پیار آتا ہے۔ کس قدر آسان ہے ہمارا دین، کس قدر انسان کی مشکلوں کا خیال رکھا ہے میرے رب العزت نے، کس قدر وہ رب الرحیم ہے اپنے بندوں پر۔ پردے کا حکم دیا تو اس میں پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی دے دیا، الحمدللہ۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین مشکل ہے؟ کوئی مسلمان یہ جملہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ جس طرح اپنے نفس سے جہاد کر سکتی ہیں اس طرح آپ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی محبت اور لگن نہیں مٹا سکتی، کیونکہ ہدایت آپ کو ملی ہے، عمل آپ کا بدلنا چاہیے۔ اس وقت انسان عمل تو ویسا ہی رہے گا کیونکہ وہ تو ابھی بھی ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے۔ ابھی اس شخص کو اس پلڑے میں رکھ کر مت تولیں جس میں آپ اپنے نفس کو تول رہے ہیں کہ مجھے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں مگر اس شخص کو کیوں نہیں۔ آپ کو گانوں سے دور بھاگنا ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اس بات فہم عطا کیا ہے کہ یہ سننا جائز نہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے رہنا ہے، مگر کبھی بھی کسی ایسے شخص سے کراہت محسوس نہیں کرنی جس کو کبھی کسی نے دین کی باتیں بتائی ہی نہیں۔ یقین کیجئے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں الحمدللہ، مگر دین کی بنیادی تعلیم سے بھی محروم۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی تربیتی انداز سب معاشرے کے بنائے گئے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ ہم بچپن سے بچے کو دین میں جینا سکھاتے ہیں مگر کبھی اسے آخرت کی خاطر مر مٹنا نہیں سکھاتے، اپنی چاہتوں کو اس دین کے خاطر قربان کرنا نہیں سکھاتے ہیں۔ تو آپ اپنا نفس پر جبر بھی کر کے اسے روک سکتے ہیں مگر اپنے گرد لوگوں پر جبر نہیں کر سکتے۔ نہ اس طرح آپ ان کو دین کی طرف لا سکتے ہیں بلکہ مزید دور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے دین سے دور رہے ہیں۔ ہماری ذہنیت ایسی بن گئی ہوتی ہے کہ دین تو بڑا ہی مشکل ہے، اس پر عمل سبحان اللہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، جبکہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ دین آیا ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ بات یہی نہیں کہ دین مشکل ہے، بات یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ ہمارے خوف کے ہم لوگوں میں نام کمانے کے لیے خود کو اسی طرز پر چلا چکے ہیں۔ سچ کہتے ہیں جہالت بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ شعور انسان کو مشکلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے بجائے معاشرے کو اسلام کے طرز پر لانے کے خود کی مجبوریوں کی فہرست بنا کر اس میں پائے جانے والے نام نہاد اصول اور ضوابط کے نام خود کو مرنا جینا کر دیا ہے۔ اس لیے جس سے ہدایت ملی ہے وہ اپنے عمل کو معاشرے کے طرز پر نہ لائے، آپ میوزک سے خود کو حت المکان دور رکھیں۔ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کا مقام وہ نہیں ہے جو آپ کے بڑوں کا ہے، آپ وہ کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں جو اگر آپ کے بڑے بھی ہوں اس راہ پر تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی آپ جو کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ آپ اپنے آپ کو غلط عمل سے دور رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اب قربانی جو کہ میت کا تیجا، پنجواں اور چالیسواں وغیرہ کیے جاتے ہیں، ہم ان میں شرکت نہیں کرتے مگر میرے والدین شرکت کرتے ہیں۔ ہم ان کو منع کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں یا خود کو اس محفل میں شامل ہونے سے روک سکتے ہیں، یا جو چنے وغیرہ دیتے ہیں ساتھ اس کو نہ کھا کر آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ عمل غلط ہے، بدعت ہے اور یہ ضروری ہے کہ علم ہمارے پاس ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں ہم شادیوں پر کس طرح کے لباس میں جائیں۔ سب سے پہلے ایک بات جان لیں کہ رب کا حکم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور مومن عورتوں سے کہہ دیں اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خاوندوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کے لیے جا رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے ہیں اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور آیت نمبر 31 سب نے پڑھ لی آیت؟ کیا سمجھ آتی ہے ہمیں؟ اگر عقلی لحاظ سے اس آیت پر غور کیا جائے کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی نہ کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، حالانکہ جو چیز ظاہر ہو جائے۔ اب زینت کیا ہے؟ کیا صرف منہ پر لگا میک اپ زینت میں شمار ہوتا ہے؟
آپ ایک عورت ہیں، ذرا بتائیے کہ آپ اگلی عورت کی کن کن چیزوں پر تبصرہ کرتی ہیں؟ کیا آپ کسی کے لباس پر رشک نہیں کرتی کہ یہ رنگ، یہ سوٹ تم پر بہت جچ رہا ہے؟ ایک عورت ہوتے ہوئے ہمیں لباس کشش کا باعث لگتا ہے، ہمیں اس عورت کی خوبصورتی بیان کرنے پر مجبور کرتا ہے، تو سوچئے مرد کے لیے کیا آپ کا لباس فتنے کا باعث نہیں بنے گا؟ یہ تو ٹھہرا عقلی غور و فکر۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تائید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ عمل ہمارے لیے حرام اور ممنوع ہوگا۔ تفسیر احسن البیان۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس طرح تو ہم شادیوں پر اپنا لباس نہیں پہن سکتی، ہم سج سنور نہیں سکتی، وہاں ویٹرز ہوتے ہیں۔ تو پیاری اخوات، سوال کیجئے خود سے، آپ کس کے لیے تیار ہونا چاہتی ہیں؟ اپنے رب کی اطاعت کے لیے یا لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے؟ چن لیجئے آج ہی کہ آپ کو کیا چاہیے ہے، آپ کو کس کی اطاعت کرنی ہے، اپنے نفس کو مطمئن کرتے رہنا ہے یا پھر اس کی اس آواز کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے کہ میں اپنی زینت کو کسی غیر محرم پر واضح نہ کروں، چاہے شیطان مجھے کتنے ہی بہکاوے کیوں نہ دلائے، کیوں نہ مجھے وسوسوں سے دو چار کرے، کیوں نہ مجھے لوگوں کی مذمت کا خوف دلائے، مگر میں اپنے رب کی اطاعت کے لیے، رب کی رضا کے لیے ان سب بہکاووں کو، ان سب وسوسوں کو، ان مذمتوں کو قبول کرتی ہوں، اپنے رب سے ان سب کے خلاف مدد مانگتی ہوں۔ اب سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ گھر میں جب مہمان آ جائیں تو کیا کیا جائے، کیونکہ اکثریت کے ہاں پردے وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود ابھی پہلی روشنی کی وہ کرن ہوتی ہے جس نے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک راہ ہموار کرنی ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، گھر کا لباس آپ کا عام لباس ہوتا ہے، وہ آپ کا خاص لباس نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی زیب و زینت کے لیے مخصوص کر رکھا ہو۔ وہ زینت اور حصہ جسم جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہتھیلیوں کا دیکھنا یا آنکھوں کا ظاہر ہو جانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہو یا مہندی لگی ہو، آنکھوں میں سرما، کاجل ہو یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقع یا چادر لی جاتی ہے وہ بھی ایک زینت ہی ہے۔ تاہم یہ ساری زینتیں ایسی ہیں جن کا اظہار بوقت ضرورت یا بوجہ ضرورت مباح ہے۔ تفسیر احسن البیان۔ اب اس میں جو چیزیں میں نے غلط محسوس کی ہیں ان کا بتا دینا مناسب سمجھتی ہوں۔ مہندی لگانا، سرما، کاجل ہر عورت کو پسند ہے، مجھے بھی ذاتی طور پر پسند ہے، لیکن اگر آپ ورکنگ وومن ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کر لیں، مگر باہر آتے جاتے اس کا استعمال مت کریں، یہ باعث فتنہ ہے۔ آپ پردے کے جس بھی اسٹیپ پر ہیں، آپ نے اللہ پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ آپ ان میں سے جس بھی اسٹیپ پہ ابھی کھڑی ہیں، جان لیں کہ آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کی کوششیں دیکھی ہیں، وہ جانتا ہے آپ کتنی اسٹرگل کر رہی ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اس لیے آپ نے کبھی بھی سیلف ڈاؤٹ میں نہیں پڑنا۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے آپ نے بھی اپنی کمزوریوں پر خود کو نہیں کوسنا، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اللہ آپ کو ضرور اس کا صلہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ باقی کوشچن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔